الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا صاحب. اللهم صل على میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر درخواست ہے کہ رب تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. ہم سب دنیا کے اس نظام کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس نظام کے اندر بگاڑ اور فساد نظر آتا ہے. دنیا کے اندر مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کی آفتیں، بلیات، یہ ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مختلف قسم کی آفتیں اور عذاب مسلمانوں پر کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ وہ لوگ جو سرعام کفر بکتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں اور رب کی بغاوت کرتے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ اور اعمال کفریہ ہوتے ہیں، یعنی جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو یہ بلیات، مصیبتیں اور یہ آزمائشیں، یہ عذاب بہت کم نظر آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب اور آفتیں زیادہ تر کیوں آتی ہیں؟ یہ ہر ذی شعور کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ عذاب آنا چاہیے تو ان کافروں کے اوپر آنا چاہیے، عذاب آنا چاہیے، آفات آنی چاہیے، زرداری ہاؤس کے اوپر آنا چاہیے، جرنیلوں کے اوپر آنا چاہیے، بنی گالا پہ آنا چاہیے، ریوانڈ والوں پہ آنا چاہیے، نواز شریف، شہباز شریف جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ سوالات کرتے ہیں مسلمانوں پہ، غریبوں پہ کیوں آتا ہے یہ عذاب؟ ایک بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم پر اتنا عذاب اور مصیبتیں اور یہ تکلیفیں اور مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر بھی آتے ہیں. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کہلوا کر، نبی کا کلمہ پڑھ کر، اپنے آپ کو موحد اور مومن کہلوا کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کو للکارتے ہیں، رب کی بغاوت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں عذابوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. وہ کافر لوگ تو کھلے عام وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، رب کو رب تسلیم ہی نہیں کرتے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وہ انکار کرتے ہیں.
لیکن مسلمان ہو کر 2 نمبری کرنے والا، مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تکبیر اولیٰ کو چھوڑنے والا نہ ہو رہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں بازاروں کے اندر مرچیں بیچتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو برا نظر آئے گا۔ یعنی ہر کام کے اندر دودھ والا ہے، دودھ کے اندر پانی ڈالے گا، کہلوائے گا مسلمان کلمہ پڑھنے والا۔ یعنی ہمارے اندر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، ناانصافی، ظلم اتنی حد سے زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والے، نبی کی امتی، اپنے آپ کو امتی کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، حق اور سچ کے علم بردار ہو کر پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھوکہ کریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور آفتیں، مصیبتیں نہ آئیں تو کیا آئے گا۔ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے پھر اس پکڑ کے اندر، گرفت کے اندر اس پکڑ کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی شخص کو پکڑ لیتا ہے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اور اس کی گرفت جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ کا حل کیا ہے؟ دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ کا حل یہ ہے کہ جب ہم اس نظام کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ کو قائم کر دیں گے تو اس دنیا کے اندر بگاڑ، فساد ختم ہو جائے گا۔ اس بگاڑ اور فساد کا حل یہ کی ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، اس دھرتی پر دین کا نظام ہونا چاہیے، اس زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا نظام آئے گا اس معاشرے کے اندر پھر انصاف بھی قائم ہوگا، اس معاشرے کے اندر ظلم بھی ختم ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر زنا بھی ختم ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر فراڈ بھی ختم ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر 2 نمبری بھی ختم ہو جائے گی، اس معاشرے کے اندر ہر قسم کا غلیظ ترین گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے ریاست مدینہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ریاست قائم کی، اور دنیا کے لیے وہ ریاست پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھی کہ اس ریاست کے اندر فساد ختم ہو گیا، اس ریاست کے اندر ظلم ختم ہو گیا، اس ریاست کے اندر جھوٹ ختم ہو گیا، فرق واضح ہو گیا، یہ کھرا ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا تو اس وقت یہ دنیا کے اندر سکون بھی برپا ہوگا اور امن بھی آئے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے، لیکن ہم ووٹ، اس امانت کو ان لوگوں کے سپرد کرتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، ان طاغوتی طاقتوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہو، اللہ کی زمین پر خدا کا نظام ہو، مصطفیٰ کا نظام ہو۔ جب مصطفیٰ کا نظام آئے گا تو امن بھی آئے گا، ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا اور جھوٹ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین کو کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، تو وہ فوراً کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو انسانیت کی سوچنے والے ہیں، ہم تو بڑے علم بردار ہیں انسانیت کے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں لوگ، جو انسانی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کا حقوق ادا کرنے والے ہیں، ہمارے پاس انسانیت ہے، مسلمانوں کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ جب اگر کوئی غیر مسلم اور کافر کے اوپر تکلیف آتی ہے یا کوئی ان کا بندہ مر جاتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو فوراً وہ انسانی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف
کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، حالانکہ یہ تو اسلام کا درس دیتا ہے، لیکن وہ مسلمان جنہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم اور ستم کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں انسانی تنظیمیں کھڑی نہیں ہوتی۔ اگر وہ مسلمان مجبور ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھا لیتا ہے، تو انہیں پھر دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو اس دنیا کے اندر یہ فساد اور بگاڑ اور ناانصافی ایسے ہی رہے گی جب تک اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر خدا کا نظام قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر امن اور سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ تھی فساد فی الارض، اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کی دوسری شکل، یعنی زمین کے اندر جو فساد ہوتا ہے، فساد فی الارض کی دوسری شکل جو بیان کی گئی ہے وہ شرک ہے۔ شرک اور توحید یہ آپس میں دونوں ضدیں ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکیلا ہونا۔ اصطلاح شریعت کے اندر توحید اللہ کی ذات میں، عبادات میں، کمالات میں اکیلا سمجھنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اب توحید کے مقابلے میں ہے شرک۔ شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا، ساجھی قرار دینا، یعنی ایک بندہ اس کے ساتھ اور ملا لینا، شریک کر دینا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت کے اندر شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، عبادات میں، کمالات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے داتا ہونا، روزی دینا۔ داتا کا معنی ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ داتا ہے، فلاں قبر والا جو ہے وہ داتا ہے، فلاں جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، وہ بندہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہے نا، عزت ذلت کے مالک، روزی دینے والے، رزق دینے والے، یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو فساد فی الارض کی دوسری شکل جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لقمان حکیم، اللہ رب العزت کو اس کی نصیحت اتنی پسند آئی، جب اس نے اپنے بیٹے سے پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا یا بنی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تربیت ہو تو ایسی ہو کہ پہلی تربیت اور پہلی درسگاہ اور پہلا سبق جو دیا جا رہا ہے وہ توحید کا سبق ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ حتیٰ کہ انسان صدقے کرے، خیراتیں کرے، پوری دنیا کے اوپر سخاوتیں اپنے لٹا دے، لیکن اگر تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی اس بندے کے اندر شرک آ گیا تو رب تعالیٰ اس کی سخاوتوں کو نہیں دیکھیں گے، رب تعالیٰ اس کے صدقات اور خیرات کو، زکوٰۃ کو نہیں دیکھیں گے، اس کے اللہ رب العزت سارے اعمال ملیا میٹ کر دیں گے۔ حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، فرمایا اللہ رب العزت سارے اعمال ان کے ضائع کر دیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، دن قیامت کے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں جو قابل عمل، جو قابل قبول عمل ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے، وہ توحید کا درس ہے، وہ توحید کے اوپر چلنا ہے۔ یہ تھی فساد فی الارض کی دوسری شکل۔ فساد فی الارض کی تیسری شکل کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے شرک بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ کبیرہ گناہ 4 ہیں۔ الکبائر الاشراک باللہ، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا گناہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ قتل النفس، کسی انسان کا قتل کرنا۔ چوتھا گناہ والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ فرمایا یہ 4 کبیرہ گناہ ہیں۔ فساد فی الارض کی دوسری شکل شرک، فساد فی الارض کی تیسری شکل اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔
والدین کی نافرمانی کرنا۔ قرآن و حدیث سے اگر مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، فکر کیا جائے، پڑھا جائے، جہاں مالک کائنات نے اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا، ساتھ وہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ والدین کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ پیش کرو۔ فرمایا جس کا والدین ناراض اس کا رب بھی ناراض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالد۔ فرمایا جن کے والدین ناراض ہیں اس کا رب بھی ناراض ہے، جن کے والدین خوش اس کا رب بھی خوش۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی اور اپنی رضامندی والدین کے اوپر رکھی ہے۔ فرمایا جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا ادب اور احترام نہیں کرتا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، رب اسے بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ والدین جو اتنی بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ ان والدین کی، ان اولاد کی خدمت کرتے ہیں، ان کا پڑھائی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ وہی اولاد اپنے والدین کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتی ہے، حتیٰ کہ گھر کے اندر ان کا تھوکنا برداشت نہیں کرتی۔ تو ہمارا شریعت اور ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ ہے، صحابی رسول ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، حتیٰ کہ موت کا وقت قریب تھا ان کا۔ تو آس پاس بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ساتھ والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر اس صحابی کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابی ہیں، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ فلاں صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیماری کی حالت کے اندر ہے، موت میں ہے، موت کا وقت قریب ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ منظر سنا اور دیکھا بڑے پریشان ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے پاس ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھانے کا کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس صحابی کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، آپ بتلائیں کہ ان کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بتلایا، یا رسول اللہ ان کا والد جو ہے وہ تو فوت ہو گیا، لیکن اس کی والدہ ہے وہ زندہ ہے، لیکن وہ بوڑھی ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتی، فلاں محلے میں رہتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل له من ابوان، اگر ان کے والدین زندہ ہیں ان دونوں میں سے بلا کر آؤ۔ جب ان کو بلایا گیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیف حالک و حالہ، اماں جی آپ کا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس والدہ نے کہا، لِأَنَّهُ يُؤْثِرُ إِمْرَأَتَهُ عَلَيَّ، حدیث کے الفاظ، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا وجہ کیا ہے، کیوں ناراض ہوں ان سے؟ فرمایا لِأَنَّهُ يُؤْثِرُ إِمْرَأَتَهُ عَلَيَّ، یہ اپنی بیوی کے اوپر مجھے ترجیح نہیں دیتا، بیوی کی دیکھ بھال زیادہ کرتا ہے، ماں کی طرف نہیں جاتا، خدمت نہیں کرتا ان کی۔ بیوی کا بھی حق ہے، اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی بھی حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن ماں باپ کا بھی تو خیال ہے، ان کا بھی تو حق بنتا ہے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اولاد کو پالا اور ان کی تربیت کا انتظام فرمایا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے. پھر پوچھا، فرمایا انہ بخیر یصلی ویصوم ویصدق. فرمایا علقمہ کے بارے میں اور تیرا کیا خیال ہے؟ اس بوڑھی ماں نے کہا یا رسول اللہ علقمہ بہت اچھا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، باقی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی ماں کو فرمایا اماں جی اب راضی ہو جائے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. بوڑھی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترکیب سوچی کہ کسی نہ کسی طرح یہ بڑھیا راضی ہو جائے اور علقمہ کی زبان کے اوپر یہ کلمہ جاری ہو جائے اور موت ان کو آ جائے، روح نکل جائے ان کی آسانی سے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا صحابہ کرام کو، فرمایا جلدی کرو صحابہ، لکڑیاں لے آؤ، آگ جلاؤ. جب بوڑھی ماں نے دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہیں، آگ جلا رہے ہیں، اور پوچھا یا رسول اللہ یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے؟ فرمایا جب آپ اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں گے اور اس کی سزا تو یہی ہے، میں نے جلا دینا ان کو. یہ صرف بیدار کرنے کے لیے تاکہ یہ بوڑھی عورت کا دل نرم ہو جائے. جب اس ماں نے یہ منظر دیکھا فرمایا لِأَحْرِقَ عَلْقَمَةَ فِي الدُّنْيَا. دیکھیں اس ماں کے الفاظ دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس ماں نے کہا میرے لخت جگر، میرا جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا میری آنکھوں کے سامنے آپ جلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ماں ناراض، لیکن جب اس کی تکلیف، اس بیٹے کی تکلیف سامنے آئی، پھر اس کا دل کیسے جو ہے وہ نرم ہوا. فرمایا میرے لخت جگر کو، میرے بیٹے کو، میرے دل کے جگر کو میرے سامنے یا رسول اللہ جلانا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ معافی نہیں کریں گے تو اس کا حل تو یہی ہے. آخرکار بوڑھی عورت، وہ ماں، وہ مان گئی اور اس بوڑھی عورت نے اعلان کر دیا، فرمایا رضیت عن علقمہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی گواہ ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات بھی گواہ ہو جائے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی گواہ ہو جائیں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ اس صحابی کے پاس، اس کو جو ہے ان کے پاس جا کر کلمہ کا ورد کرو. صحابہ گئے ان کے پاس، ان کی زبان سے پہلے کلمہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی روح نکل گئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا غسل کا انتظام فرمایا، کفن کا انتظام فرمایا، دفن کا انتظام فرمایا. دفن کرنے کے بعد قبر کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس من آثر امرأتہ علی والدتہ او اغضبها فإنہ یوم القیامہ. فرمایا لوگو اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنی بیویوں کے اوپر ترجیح نہ دو ان کو. فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی ان مردوں کے اوپر لعنت ہو جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتے، بیویوں کو زیادہ ترجیح دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لعنت فرمائی. دیکھیں اور والدین کا اس معاشرے کے اندر کلیدی کردار ہوتا ہے. وہ والدین کس طریقے سے اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ والدین، وہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کے سامنے بولتی ہے، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے. فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. یہ میں نے پہلے حدیث بھی بیان کی، جن کے والدین راضی ان کا رب راضی، جن کے والدین ناراض اس کا رب بھی ناراض. ٹھیک ہے، بیویوں کے حقوق ہیں. بہو کو بھی چاہیے وہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، اور ماں کو بھی چاہیے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. تب رشتے نبھائے جاتے ہیں، تب گھر جو ہے وہ سکون کا باعث بنتے ہیں. دونوں کے اندر آپس میں پیار، اخلاق، محبت، خوشی ہونی چاہیے. اولاد کو، والدین کو بھی چاہیے کہ انہوں نے اب زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے، وہ اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھیں، ان کو ترجیح دیں، ان کے کاموں کے اندر خلل نہ دیں. انہوں نے زندگی گزار لی ہے، اب بہو کو خوش رکھیں، اپنے بیٹے کو خوش رکھیں. لیکن ان اولاد کا بھی حق بنتا ہے جس طرح وہ بیوی کی عزت کرتا ہے، اپنی اولاد کی عزت کرتا ہے، وہ اپنے ماں کا بھی خیال رکھے، اپنے باپ کا بھی خیال رکھے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔